محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا بھائی عبد الکریم، آپ کے مخصوص اور پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوچھو تو صحیح اس پروگرام میں آپ کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں ہندوستان کی مایہ ناز شخصیت فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ وتولہ۔ ناظرین، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں شیخ کا میں استقبال کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ہم آپ کا اس پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے ذریعہ سے پوچھے گئے سوالات جو کبھی واٹس ایپ ٹیکسٹ میں آتے ہیں، کبھی واٹس ایپ آڈیو میں آتے ہیں یا ای میل کے ذریعہ سے آتے ہیں، تو آج کا پہلا سوال آپ کے پروگرام پوچھو تو صحیح میں واٹس ایپ آڈیو کے ذریعہ سے۔ ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آواز خود شیخ سنیں اور اس کا جواب آپ کو دیں۔ تو آج کا پہلا سوال۔ میں راج احمد، میں ڈسٹرکٹ بلندشہر سے بول رہا ہوں۔ مسلمانوں پر جبکہ 5 وقت کی نماز فرض ہے اور کچھ لوگ نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اس کے لیے کیا سزا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سراج احمد صاحب بلند شہر سے جو سوال کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز مسلمان پر فرض ہے، یہ ہماری بنیادی دینی ضروریات کا حصہ ہے جو ہر ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ بعض لوگ نہیں پڑھتے نماز، جی، کیا سزا ہے ان کی؟ ایک ایمان والے کے لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد سب سے ضروری چیز نماز ہے۔ اگر نماز میں ہی وہ فیل ہے تو باقی دینی اور کاموں کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ جی، جیسے کسی فارسی شاعر نے کہا نا کہ روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ جی، یہ در حقیقت ایک حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے اس نے اس شعر کے اندر۔ اس شعر کے اندر، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت عبادات میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کرے گا۔ جی، ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر یہ درست نکلی تو باقی دیگر اعمال کے سلسلے میں سرسری طور پر پوچھ کر، سوال کر کے، جائزہ لے کر اور اس کو گزار دیا جائے گا گرین چینل سے۔ اس میں جو کامیاب ہو گیا اس کی زندگی پھر آگے۔ بس اس کی زندگی بن گئی۔ لیکن اگر یہیں پر وہ غوطہ کھا گیا تو معاملہ بہت مشکل ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا شمار اللہ رب العزت کے نزدیک مشرکوں میں ہے۔ جی، ایک اور بات، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، یعنی اللہ رب العزت کے لیے سجدہ نہیں کرتے، تو اس دنیا میں طرح طرح سے ان کو ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ اقبال نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جی شیخ، بہت بڑھیا۔ یہ ایک سجدہ ہے جی، جو اللہ رب العزت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے اگر سجدہ کرتے ہو تو اللہ رب العزت آپ کو بہت سارے مخلوق کے سامنے ذلیل ہونے سے، سجدے کرنے سے، ان کی جبہ سائی کرنے سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اگر آدمی جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا فقد کفر، کافر ہو جاتا ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے بعض فقہائے کرام کے اعتبار سے کہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ چلیے کفر کے قریب، ایک وقت کی نماز چھوڑی کفر کے قریب ہوا، 2 کی چھوڑی پھر قریب ہوا، 3 کی چھوڑی، زندگی وہ چھوڑتا رہا۔ اب اگر اس نے 1 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال کی چھوڑ دی تو کتنا دور تھا وہ کفر سے کہ بھی قریب کہ نہیں پڑا۔ کافر نہیں بنا وہ۔ تو یہ بہت سنگین مسئلہ ہے۔ اگر آدمی مسلمان ہو کر زندہ رہنا چاہتا ہے تو نماز تو اس کو پڑھنی ہی پڑے گی۔ اسی لیے نماز کو اللہ رب العزت نے دیگر ارکان اسلام میں الگ خصوصیت سے نوازا ہے۔ جی، دیکھیے حج فرض ہے صاحب استطاعت پر، جی، زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر، روزہ فرض ہے صحت مند مقیم پر، لیکن نماز ہر حالت میں۔ ہر عاقل بالغ
مقیم، مسافر، مالدار، غریب، صحت مند، کمزور، بیمار، مرد، عورت، ہر ایک پر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیے، لیکن نماز معاف ہے کیا؟ معاف نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ موت آ جائے۔ تو موت کے آنے تک آپ کو نماز کی ادائیگی کرتے رہنا ہے اور ضروری ہے۔ تو لہٰذا جو ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے، ایسے لوگوں کا حکم یہ ہے کہ اصل میں وہ اللہ رب العزت کے نافرمان، باغی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے نافرمان، مسلم سماج کے مجرم جی مجھے اور بے نمازیوں کی تعداد بڑھانے والے، قیامت کے دن ان کا حشر بہت برا ہوگا۔ جیسا کہ بعض روایات میں آیا کہ قارون، حامان، جی شداد، نمرود، ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا ان لوگوں کا، بڑے بڑے مجرمین کے ساتھ ان کا بڑے بڑے شمار ہے۔ مجرمین کے ساتھ۔ تو ہمیں نماز کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ شیخ، یہاں پر مجھے ایک اہم بات یاد آتی ہے کہ ہمارے سماج کے اندر جمعہ کی نماز کی بڑی اہمیت مانی جاتی ہے، اور خصوصاً اکثر مسجدیں اسی لیے بڑی بنائی جاتی ہیں تاکہ جمعہ کے دن جمع غفیر آ سکے، اور بقیہ نمازوں میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا۔ اس پر شیخ آپ کا کوئی مشورہ؟ جامع مسجد جو بڑی بنائی جاتی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جمع غفیر آ سکے، نماز فرض ہے جماعت سے۔ جی عام نمازیں ہم اپنے محلے کی مسجد میں ادا کر سکتے ہیں۔ جمعے کی نماز کا خاص مقصد ہے مسلمانوں کی اجتماعیت جی اور ان کے سیاسی، اقتصادی اور دیگر معاملات کی اجتماعیت، تاکہ محسوس ہو کہ تاکہ مطلب ایک خطیب جی پوری قوم کو ایک ساتھ خطاب کرے، اگر کوئی برائی دیکھ رہا ہے تو اس برائی کو ختم کرنے کا پیغام سارے لوگوں تک ایک ساتھ پہنچے، اور اگر کسی چیز میں کوتاہی دیکھ رہا ہے تو اس پر تنبیہ سارے لوگوں کے ساتھ ہو تاکہ معاشرے میں وہ برائی ختم ہو جائے۔ تو مقاصد جمعے کے الگ ہیں۔ ہمیں ہر حال میں نماز پڑھنا ہے، چاہے ہم اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیں، جامع مسجد میں پڑھیں، چھوٹی مسجد میں پڑھیں، بڑی مسجد میں پڑھیں، نماز چھوڑنے کی اجازت کسی صورت میں نہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ناظرین، ابھی ہم شیخ سے نماز کے متعلق سوال کا جواب سن رہے تھے۔ ناظرین، پتہ چلا کہ ہم کو نماز کی پابندی ہر حال میں کرنی چاہیے، چاہے ہم سفر پر ہوں یا گھر پر ہوں، خواتین ہوں، مرد ہوں، عاقل و بالغ بچے ہوں، ہر کسی کو نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، یہ اگلا سوال ہم واٹس ایپ ٹیکسٹ کی شکل میں دیکھتے ہیں کہ آج کا پہلا سوال یہ ہے شیخ کہ ایک ہی عمر کے 4 بچے ہیں جو تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں، سفر پر نکلے، دوسرے شہر گئے، تو ان میں سے امامت کون کرے گا؟ یہ ایک سوال ہے ہمارے بھائی کا، اس کا جواب شیخ ہمیں دیں۔ عمر ہی تو ایک ہے نا، جی کیا علم بھی ایک ہے؟ کیا تجربہ بھی ایک ہے؟ کیا دینداری بھی ایک ہے؟ تو جو ان میں دیندار ہوگا، جو اس میں قرآن زیادہ جانتا ہوگا، جو اس میں فقہی مسائل سے زیادہ واقف ہوگا، اس کو ہم امام بنائیں گے۔ تو سب سے بہتر دینی اعتبار سے، اور تقوی ظاہر کے ہے اعتبار کہ سے۔ جس کا علم، دینی علم، قرآن کا علم، فقہ کا علم، نماز کے مسائل کا علم جس کا زیادہ بہتر اور اچھا ہے، اس کو ہم امام بنائیں گے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ تو ناظرین، ہم نے سنا جیسا کہ شیخ نے بتلایا کہ یہ امامت کے لیے سماج کے اندر جو سب سے بہترین لوگ ہوں، دین میں، فقہ میں، تقوی میں، انہیں ہم امام بنائیں۔ تو ناظرین، آج کا اگلا سوال ہم لیتے ہیں آڈیو کی شکل میں جو ہمارے پاس موجود ہے۔ ہیلو، السلام علیکم جی، میرا نام محمد عریف ہے، مراد آباد سے بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب، آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ مسلم عورتوں کے لیے یہ دنیاوی تعلیم کتنی ضروری ہے، اسے تفصیل میں بتائیں۔ شیخ، ان کا سوال ہے کہ دنیاوی تعلیم ہماری خواتین کے لیے کتنا ضروری ہے، اس کا شرعاً کیا جواز ہے؟ دیکھیے، اسلام نے دنیاوی، غیر دنیاوی، دینی، غیر دینی،
تعلیم کا فرق نہیں کیا ہے، جی لیکن آج کل ہم جس زمانے میں، جس علاقے میں، جس حکومت کے تحت رہتے ہیں، وہ اس میں فرق کرتی ہے۔ وہ اسی اعتبار سے ہمارے بھائی نے یہ سوال کیا ہے۔ ایک مسلم خاتون اگر اس کے لیے اپنی عفت و عصمت بچاتے ہوئے، اپنی حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ تعلیم کا نظم کسی جگہ ہے، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی مدرسے میں، کسی تعلیم گاہ میں، کسی درس گاہ میں، تو تعلیم کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے کوئی قید نہیں ہے، مطلب کہ اسلام روکتا ہو اس کہ طرح۔ یہاں پر آ کر بس اب اس کے آگے نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، اس کے سماج اور معاشرے کے لیے، اس کی قوم و ملت کے لیے اس کی جتنی ضرورت ہے اتنی تعلیم اس کو حاصل کرنے کا حق ہے۔ اسلام تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکتا، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے جو وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ان میں کچھ ایسی قیود لگاتا ہے جس سے اس کی زندگی تباہی سے بچ سکے۔ مخلوط تعلیم میں عورت بڑے نازک مرحلے سے گزرتی ہے جی اور کسی بھی وقت اس کی زندگی تباہی سے دوچار ہو سکتی ہے۔ یہ خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے لگا رہتا اور ہے۔ ہم آئے دن اخباروں میں، ٹی وی پہ، یہاں دیکھتے وہاں رہتے ہیں، سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہماری ملت، ہماری حکومت کچھ ایسے تعلیمی ادارے قائم کرے جہاں عورتوں کو، خواتین کو الگ سیپریٹ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں، تو چاہے وہ سیاست کی ہو، چاہے وہ میڈیکل کی ہو، چاہے انجینئرنگ کی ہو، کسی بھی قسم کی تعلیم ہو، اگر خواتین کی ضرورت اس فیلڈ میں ہے تو ان کو تعلیم حاصل کرنے کی پوری آزادی اسلام دیتا ہے۔ بس کچھ شرائط لگاتا ہے کہ آپ ایسا کریں، جیسے ہمارے یہاں آج کل کالجوں میں، بعض کالجوں میں یہ پابندی لگا دی گئی کہ کوئی بھی اسکرٹ پہن کے نہیں آئے گا، جی، بعض میں یہ لگا دیا گیا موبائل نہیں رکھیں گے لڑکے۔ جی تو اب یہ کیا ہے؟ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ان کی آزادی آزادی نہیں چھینی جا رہی ہے، در حقیقت ان کو تعلیم حاصل کرنے کے مضبوط طریقے سکھائے جا رہے ہیں تاکہ ان کا ذہن بٹنے سے باز رہے، اور وہ جو اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں موبائل کے ساتھ، ایک دوسرے کی پکچر بناتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو میسج بھیجتے رہتے ہیں، استاد جو پڑھا رہا ہے اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ ان تمام چیزوں سے ان کو بچانے کے لیے، ان کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، جیسے اس طرح کے احکام کالج والے، یونیورسٹی والے لگاتے ہیں، ان کو ماننا چاہیے، ایسے ہی شریعت بھی ہماری زندگی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس طرح کے احکام لگاتی۔ کوئی ہماری آزادی نہیں چھینتی، ہمیں مزید آزادی عطا کرتی ہے، تاکہ ہم مضبوطی کے ساتھ اچھی طرح سماج کے اندر سے اپنے قوم کے لیے، گھر کے لیے، ملت کے لیے، وطن کے لیے ہم بہتر سے بہتر اپنا کردار نبھا سکیں، جی اور ہماری افادیت ہماری قوم اور وطن کے لیے زیادہ سے زیادہ کھل کر نکھر کر سامنے آئے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، فی الحال ہو چکا ہے وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا، کہیں جائیے گا نہیں، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے اور جانیں گے مزید سوالات کے جواب۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے ابتدا تجھی سے کہ تو ہی عظیم ہے۔ یہ کائنات عبارت اسی کے نام سے ہے، ہر ایک سمت ہیں دیکھو نشانیاں اس کی۔ کیا خوب زیابار مدینے کی فضا ہے، خوشبو میں بسی کیسی یہ طیبہ کی ہوا ہے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے
انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا۔ جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے، صرف آئی پلس ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے ہر نشانی ظاہر ہوگی۔ پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے۔ ہر علامت سامنے آئے گی۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے، صرف آئی پلس ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے 24 گھنٹے بہترین دینی پروگرامز، گھر کے ہر فرد کے لیے، سماج کے ہر طبقے کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، اسلام کا صحیح پیغام جاننے کے لیے، امن کے لیے، بھائی چارگی کے لیے، عمل کے لیے، علم کے لیے، حال کے لیے، مستقبل کے لیے۔ لیکن کیا آپ نے یہ سوچا یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ صرف اللہ کی مدد اور اس کے بعد آپ کے تعاون سے۔ آئی پلس ٹی وی کو اس رمضان اپنے صدقات اور زکوٰۃ ڈونیٹ کریں تاکہ ہم انشاءاللہ اس حق کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچا سکیں۔ آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کریں 09588888826 پر یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 001121212311، IFSC کوڈ ICIC 00000011، برانچ اندھیری ویسٹ۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ السلام علیکم محترم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کے محبوب پروگرام پوچھو تو صحیح میں۔ آئیے سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور شیخ سے ہم تفصیلی جواب سنتے ہیں۔ تو لیتے ہیں اگلا سوال جو ای میل کے ذریعہ سے آیا ہے۔ سوال ہے جہاد کیا ہے اسلام میں، اس کے صحیح معنی کیا ہیں، اور آج لوگ جو جہاد کر رہے ہیں کیا واقعی میں وہ جہاد ہے؟ شریعت کی روشنی میں وضاحت کریں تو شیخ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کو ان کے حقیقی معنی سے ہٹا کر دوسرے معنی میں استعمال کر کے ایک طرح کی دہشت پھیلائی جا رہی جی، ان میں ایک لفظ جہاد بھی ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی علاقے میں کھڑا ہوتا ہے اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی ساری کوشش اور جد و جہد کا نام جہاد رکھ دیتا ہے، جی، نعرہ لگاتا ہے میں جہاد کر رہا ہوں، دعوت دیتا ہے لوگوں کو جہاد ہو رہا ہے، آئیے سب لوگ جہاد کریں مل کر۔ کیا یہ جہاد ہے؟ یہ جہاد نہیں ہے، یہ ایک طرح کا فساد ہے۔ جی، شرعی طور پر جس کو جہاد کہا جاتا ہے وہ شریعت کی ایک خاص اصطلاح ہے، اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کے شروط، اس کے آداب، اس کے اوقات، یہ ساری چیزیں شریعت ہی متعین کرے گی۔ جی، کسی بھی آدمی کو اپنے طور پر اپنے کام کو جہاد کہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ اس لفظ کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ دونوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ جی، جہاد کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسلامی اسٹیٹ ہو، اسلامی حکومت، مسلمان جس کے تحت امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہو، اور پھر اس مسلم حکومت کے ساتھ بعض طاقتیں نبردآزما ہوں، اس کے امن و امان کو غارت کر رہی ہوں،
وہاں کے رہنے والوں کو پریشانیوں دشواریوں میں ڈال رہی ہوں، یا کوئی پڑوسی ان کے ملک کو ہتھیانا چاہ رہا ہو، قبضہ کر رہا ہو، یا وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کو قتل و غارت گری سے دوچار کر رہا ہو، وہاں شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے سے روک رہا ہو، تو اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس حکومت سے بات چیت کے ذریعے مسائل کو طے کرے۔ یوں نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو بس ہم حملہ کرنا چل شروع دوڑے کر دیں۔ جی جہاد کا نام لے کر، یہ طریقہ نہیں، بالکل غلط طریقہ ہے یہ، اور غلط سوچ لوگوں کی بنی ہوئی ہے۔ تو اسلامی حکومت کا جو سربراہ ہے، خلیفہ ہے یا جو امیر ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک ڈیلیگیشن تیار کرے گا تیار کرے تاکہ مصالحت ہو سکے، اور وہ بھیجے گا جی اس فریق کے پاس، اس بادشاہ کے، اس حکومت کے پاس، اور ان سے اس سلسلے میں بات کرے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کیوں ہو رہا ہے، ان کے حقوق ضائع کیوں کیے جا رہے ہیں، ان کے حقوق کیوں نہیں دیے جا رہے ہیں۔ جی اگر وہ بات معقول ہے ان کی، کسی وجہ سے وہ فریق جو وہاں پر ہے وہ ایسے اعمال اور کردار کا مرتکب ہوا ہے جس کی وجہ سے وہاں اس کے حقوق سلب کیے گئے، تو ظاہر ہے کہ جہاد کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ جی ہاں، ناجائز طریقے سے ان کو ستایا جا رہا ہے، رہنے نہیں دیا جا رہا، اس کو اسلامی شریعت کے مطابق عبادات کرنے کا جو حق ہے وہ چھینا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں ان سے بات چیت کرے گا، جواب طلب کرے گا۔ اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے بات چیت سے تو اچھی بات اچھا ہے۔ جی ایک بار میں نہیں ہوتا ہے تو دوسری بار میں کرے گا، دوسری بار میں نہیں ہوتا ہے تو تیسری بار میں کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بار کریں گے تو بس آر کی اور پار فوراً کی ہتھیار ہوگی، نہیں اٹھانا ہے کہ فوراً چلیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح صلی اللہ حدیبیہ علیہ کے موقع پر آپ دیکھیے، جی آپ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، مشرکین مکہ نے روکا، ہم نہیں جانے دیں گے، تو آپ نے بات چیت کے لیے کئی لوگ بھیجے کہ بھی بات چیت کرو، ان کو سمجھاؤ، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، محض عبادت کے لیے، خانہ کعبہ کی تعظیم کے لیے آئے ہیں، جس کی تعظیم آپ بھی کرتے ہیں، تو لڑائی کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے، زبردستی کیوں لڑ رہے؟ ادھر سے سفارات گئیں، ادھر سے سفارات آئیں، اور پھر آخر میں جا کر کئی مراحل کے بعد معاہدہ ہوا۔ جی اور پھر آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قیمت پر امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے ہر وہ شرط قبول کر لی جس سے امن و امان باقی رہے اور مسلمانوں کو ان کا حق مل جائے۔ چلیے اس سال نہیں مل رہا ہے، اگلی سال مل جائے گا۔ جی اتنے سارے احکام شرعی طور پر رسول اکرم کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں، تو یہ جو ہڑبونگ ہو رہی ہے اور یہ جو قتل و غارت گری اور شر و فساد کی صورت اختیار کر کے اسلام کو بدنام کرنے کا ایک شڑینتر رچا جا رہا ہے، اس کا نام جہاد کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ نہ کوئی حکومت ہے، نہ کسی نے اپیل کی ہے، اور نہ کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ آپ کو وہ حق مل جائے، کسی بھی آدمی کو کوئی کھڑا ہو اپنے گھر سے 2 4 10 آدمیوں کو نکالے، یہاں بم وسفوٹ کرے اور وہاں پر گولی چلائے، وہاں قتل خوریزی کرے، اس کا سر اڑا دے، اس کے بچے قتل کر دے۔ یہ کون مطلب سا امن و جہاد ہے؟ شانتی کا بالکل جنازہ اٹھ چکا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے شیخ کہ عجیب کشمکش کی شکار یہ انسانیت ہے، ہر کوئی ہاں، تو پریشان یہ ہے۔ جہاد نہیں ہے، جی اس کو فساد کہیں گے، اس کو شر کہیں گے۔ شریعت اس سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ ہمارا پہلا مرحلہ ہے بات چیت کا، ہم بات چیت کا حل نکالیں۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ جدال کا دیکھیے مرحلہ آخر میں آیا ہے۔ جدال و قتال قریبی بھائی ہیں، لیکن اس سے پہلے اب یہ نہیں ہے کہ یہ تو دعوت و تبلیغ کے لیے، تبلیغ کرنے جائیں گے تو آپ ایسا کریں گے، نہیں، یہ مسلمانوں کی پوری زندگی پر حق۔ ادعو الی سبیل ربک، غیر مسلم کو بھی ہم دعوت دیں گے تو اسی انداز سے دیں گے۔ وہی انداز۔ ہمارا پڑوسی ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس سے حتی الامکان کوشش کریں گے کہ اس کو اپنی بات سمجھائیں، اس کو ظلم و زیادتی سے روکیں، غلط قدم اٹھانے سے اس کو باز رکھیں، تو اس انداز سے ہوگا۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج کے زمانے میں، اس کا نام جہاد نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے طور پر بغیر علماء کے مشورے کے، بغیر کوئی شورا بنائے ہوئے، جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے،
زبردستی فیلڈ میں جا کر خم ٹھوک کے کھڑا ہے کہ جی ہم جہاد کر رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی شیخ کے ذریعہ سے دیے گئے جوابات سے مطمئن ہوں گے۔ آپ بھی اپنے سوالات ہمیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کی شکل میں اور میل کی شکل میں ای میل کے ذریعہ سے بھیج سکتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے مجلس کے اختتام کا، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ سے روبرو ہوں گے آپ کے مخصوص اور پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پیغام سیرت النبی، جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند کو دیکھ کر رمضان کے روزے رکھنا شروع کیا کرو اور شوال کا چاند دیکھنے پر روزے رکھنا بند کیا کرو، اور اگر آپ اور چاند کے مابین بادل حائل ہو جائیں تو شعبان کے 30 دن مکمل کر لیا کرو۔